أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمي رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مالک الملک رب الکریم کی فضل و توفیق سے انشاءاللہ آج بتاریخ 27 فروری 2015 مطابق 7 جمادی الاولیٰ 1436 فروری بروز جمعہ نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ انبیاء کی جن آیات کی تلاوت کی گئی، انہیں آیات میں سے آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 64 سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے کہ انہوں نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کر کے بتایا۔ کہ تم لوگ جب چلے جاؤ گے تو میں ضرور ان کی جن کی تم پرستش کر رہے ہو ان معبودان باطل کو ان کے لیے ایک چال چلوں گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا کہ سال میں ان کے ایک میلے کا دن ہوتا تھا، اس میں وہ لوگ وہاں چلے جاتے تھے۔ اس موقع کو سیدنا ابراہیم نے غنیمت جانا، اور پھر انہوں نے صنم کدے کے اندر جا کر بتوں کی توڑ پھوڑ کر دی، اور جس کلہاڑی سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اس کو جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں تھما دیا یا اس کے گلے میں ڈال دی، اور اس کو نہیں چھیڑا، اس کو نہیں توڑا۔ وہ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے معبودوں کی یہ حالت ہے، تو انہوں نے کہا آپس میں کہ یہ کس نے کیا، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا؟ ان سے کہا گیا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہی اکثر ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، ہو یا نہ ہو یہ اسی کی حرکت ہے۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ ان کو مجمع کے سامنے بلایا جائے اور پھر سزا دی جائے، تاکہ پورا مجمع دیکھ لے کہ جو ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا ہے یا عمل کرتا ہے اس کو ہم کیسی سزا دیتے ہیں۔ ادھر انہوں نے ایک چال چلی سیدنا ابراہیم کو سزا دینے کی، سیدنا ابراہیم کو ختم کرنے کی، سیدنا ابراہیم کو مارنے کی۔ ادھر اللہ نے بھی ایک چال چلی، اور حق کی چال جو ہوتی ہے وہ بڑی کارگر اور فیصلہ کن ہوتی ہے۔ باطل کی ساری چالیں خلاف ہو جاتی ہیں حق کے سامنے، حق کی چال کے سامنے باطل کی ساری چالیں خلاف۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو مجمع کے سامنے پیش کیا اور حضرت ابراہیم کو لایا گیا۔ ان سے جب پوچھا کہ یہ تم نے کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سب سے بڑا ہے بت، اس سے پوچھو، یہ سب اس نے کیا ہے۔ اب یہاں سے بات آگے چلتی ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فلما رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ انہوں نے اپنے دل کی طرف رجوع کیا،
اپنے دلوں کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اپنے آپ سے انہوں نے پوچھا، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں، تم ہی ظالم ہو۔ بات تو یہ صحیح ہے، ابراہیم جو کہہ رہا ہے کہ یہ نہ نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے، اور ان کو اگر کوئی نقصان پہنچائے تو یہ خود اپنے نقصان کو روک نہیں سکتے، یہ اپنی دفاع نہیں کر سکتے۔ تم ان کو خدا بنائے ہوئے ہو اور ان سے نفع مانگتے ہو، اور ان کو سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں نفع پہنچائیں گے، اور ان سے تم اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو، اپنی تمناؤں اور اپنی آرزوؤں کو وابستہ کیے ہوئے ہو۔ یہ تو بڑا ظلم ہے، تم بڑے ظالم ہو۔ پھر اس کے بعد اب انہوں نے خفت کے اندر سوچ کر سیدنا ابراہیم سے ایک جملہ بولا۔ دیکھیے، شرک جو ہوتا ہے وہ بیس لیس ہوتا ہے، شرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بھلے ہی وہ کتنے ہی خوبصورت شکلوں میں آئے، کتنے ہی بڑے بڑے ڈگری ہولڈر اس کو انجام دیں، اور ساری کی ساری میجورٹی اس کو انجام دے، لیکن شرک شرک ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ شرک میں مرغوبیت ہوتی ہے اور حق میں رعب ہوتا ہے، حق میں غلبہ ہوتا ہے اور شرک میں مغلوبیت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ واللہ غالب علی امرہ ہوتے ہیں، اللہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی صفت غالب ہے۔ جب اللہ کی ذات غالب ہے تو ان کی صفات بھی غالب ہے، جس کے ساتھ وہ غالب بادشاہ ہوتا ہے یقیناً اس کو بھی غلبہ ملتا ہے۔ اور شرک کے ساتھ شیطان ہے، اور شیطان مغلوب ہے، تو شرک کو بھی مغلوبیت ہے۔ اور جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں ان کے دل سے پوچھو، اور وہ خود اپنے دل سے پوچھیں، جو شرکیہ باتوں میں اور بدعات میں مبتلا ہیں، وہ خود اپنے آپ سے ٹھنڈے دماغ سے پوچھیں کہ کیا یہ سب باتیں صحیح ہیں؟ تو اندر سے ضمیر ان کا خود کہتا ہے کہ نہیں، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کو بھی خفت ہوئی اس بات پر، اور انہوں نے اب خفت کے اندر کچھ جملے کہے، جیسے کہاوت ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب کچھ بن نہیں پڑ رہی تو کچھ نہ کچھ تو اب کہنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، اس لیے کہ خاموش رہیں گے تو اور ذلت ہوگی۔ زبان تو کھولنا ہے، بھلے ہی غلط سلط کھلے، لیکن خاموش نہیں رہنا ہے، چپ نہیں رہنا ہے۔ اب انہوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ اے ابراہیم، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ تم تو خوب اچھی طرح جانتے ہو، تم نے تو جان لیا ہے اس بات کو اچھی طرح کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بولتے نہیں ہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ تم ذرا ان سے پوچھو، یہ تو بولتے نہیں ہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ اب یہ بتائیے کہ وہ خدا کیا خدا ہے جو گونگا خدا ہو؟ جو خدا خود گونگا ہو وہ کیا زبان دے گا، کیا رہنمائی کرے گا، کیا بات کہے گا؟ گونگے وہ خدا بنائے ہوئے ہیں، گونگے خدا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کری شرک اور کفر کی مختلف جگہوں پر، کہ ایک وہ غلام جو گونگا ہے، آقا کے ساتھ وہ بھی جاتا ہے، اور ایک وہ غلام ہے آقا کا تو بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے، بہترین بولتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
پھر کہا فَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. کہ شرک کی مثال اللہ نے بیان کی کہ وہ غلام جو بالکل گونگا ہے وہ آقا کے ساتھ جاتا ہے تو سوائے اس کے کہ ایک بوجھ ہو اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. بوجھ ہوتا ہے, نہ بول سکتا, نہ کوئی زیادہ سمجھدار ہے, بے وقوف ٹائپ ہے, ایک بوجھ ہے. اینما یوجہ لا یأتی بخیر, جہاں بھی آقا اس کو بھیجتا ہے لا یأتی بخیر, وہ بھلائی لے کر آتے ہی نہیں. هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. کیا یہ غلام, یہ گونگا غلام, یہ ناکارہ غلام اور وہ جو حق کا حکم دے رہا ہے وہ, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو حق کو اللہ تعالی نے عدل کہا اور گویائی, قوت گویائی رکھنے والا کہا, اور شرک کو, باطل کو گونگا کہا, بوجھ کہا. آج ایسا ہی ہے جہاں پر شرک ہو رہا ہے, جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں, ٹنوں جاہلانہ رسم و رواج کی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, اور ان جاہلانہ رسوم کو ادا کرنے میں قرضدار ہو جاتے ہیں. قرضے لے لے کے وہ روایتیں ان کو نبھانا پڑتی ہیں. جاہلانہ رسم و رواج کو ادا کرنے میں قرضدار ہو جاتے ہیں, قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں. لیکن وہ پرمپرا جو چلی آ رہی ہے, ہاں, اس کو بہرحال نبھانا ہے. یہ کتنی گہری بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ شرک جو ہے وہ خود بوجھل ہے, گونگا ہے, لچر ہے, اندھا ہے, کھارا ہے, بے جان ہے. اب ایسی چیزوں سے اگر کوئی وابستگی اختیار کرے تو جیسی وہ ہیں ویسا ہی اثر ان پہ آئے گا, کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے. خوشبو کے پاس رہیں گے خوشبو محسوس کریں گے, بدبو کے پاس رہیں گے بدبو محسوس کریں گے. جیسا شرک ہے, جیسی اس کی حقیقت ہے, شرک کرنے والوں کے اندر بھی وہی سمٹمس آ جاتے ہیں, وہی سمٹمس آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شرک کو ایک جگہ کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, ان کے دلوں میں, منافقین کے دلوں میں, کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اللہ. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا, یہ بزدل ہیں. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا, انہوں نے جو اللہ کے ساتھ شرک کیا, ایسوں کو اللہ کی طرف انہوں نے منسوب کیا, ایسے معبودان باطل کو اللہ سے منسوب کر دیا کہ جن کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری تھی, جن کے خدا ہونے کی خدا نے تو کوئی سند نہیں اتاری. انہوں نے اللہ کا ان کو شریک ٹھہرا دیا, تو اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. تو شرک کی خاصیت جو ہے وہ مرعوب ہونا ہے, اور حق کی خاصیت رعب ڈالنا ہے. حق کی خاصیت غلبہ ہے, غالب آنا ہے. روشنی کی خاصیت اندھیرے پہ غالب آنا ہے. روشنی کی خاصیت تو اندھیرے پہ غالب آنا ہے. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم اہل حق اور اہل توحید ہو کر آج مغلوب ہو رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم
حق والے نہیں ہیں. اگر حق والے ہوں اور حق پہ چلیں اور توحید والے ہوں تو نہ مغلوب ہوں نہ مرعوب ہوں. لیکن آج کا مسلمان باطل سے مرعوب بھی ہے اور مغلوب بھی ہے اور اس کی طرف مرغوب بھی ہے. تینوں باتیں ہیں. باطل سے مرغوب بھی ہے, باطل سے مرغوب بھی ہے اور باطل کے مقابلے میں مغلوب بھی ہے. کیوں؟ صحابہ کرام تو مغلوب نہیں تھے, اسلاف تو باطل سے مغلوب نہیں تھے. باطل ان سے مغلوب تھا, باطل ان سے مرغوب تھا. باطل متاثر تھا ان سے, یہ اس پر مؤثر تھے. یہاں بھی ایسے ہی ہوا. انہوں نے باتیں بنائیں اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, تم نے تو جانا ہے یقیناً ابراہیم کہ یہ بول نہیں سکتے. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. حضرت ابراہیم اسی کے انتظار میں تھے اس جواب کے. انہوں نے کہا تو کیا تم ایسوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. ارے کتنی گہری بات ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے اس کو خدا مانو جو نافع بھی ہے اور ضار بھی ہے, جس کی یہ صفات ہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ یہ اعلان کر دیجئے, یہ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. نہ میں اپنی ذات کو نفع پہنچانے کا مالک ہوں نہ نقصان پہنچانے کا مالک ہوں مگر جتنا اللہ چاہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر. اگر اللہ آپ کو برائی پہنچائیں, نقصان پہنچائیں تو اس کے سوا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا, کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ آپ کو بھلائی پہنچائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں. ایک جگہ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اور ایک جگہ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کوئی نقصان کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے, اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اللہ نے اگر فیصلہ کر دیا ہے آپ پہ اپنا فضل و کرم کرنے کا تو رب کے فضل کو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے فضل کو آپ سے ہٹا دے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ فضل عظیم والے ہیں. اس فضل عظیم والے پروردگار کو اپنا بنا لو. انشاءاللہ جب وہ ارادہ کر دے گا اور حکم صادر ہو جائے گا کہ اب اس میرے بندے پر فضل ہونا ہے, زمانہ لاکھ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے, آپ سے اس فضل کو ہٹا دے, میں ہٹا نہیں سکتا. تو جو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہ رکھے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو نفع پر بھی قدرت رکھتا ہو, نقصان پر بھی قدرت رکھتا ہو. خدا وہ ہے جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے, جو پیتا نہیں پلاتا ہے. خدا وہ ہے جو مرتا نہیں مارتا ہے. خدا تو وہ ہے الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وہ حی ہے, وہ زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے, نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ ہے خدا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا تو وہ ہے آسمانوں کی ہر چیز اس کی مملوک ہے, اس کی غلام ہے, اس کی ملکیت میں ہے. زمین کی ایک ایک چیز اس کی غلام ہے, اس کی مملوک ہے, اس کی ملکیت میں ہے. یہ ہے خدا. سیدنا ابراہیم نے کہا
افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا يضرکم. سبحان اللہ. کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جو تھوڑا سا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے, تھوڑا سا نفع نہیں پہنچا سکتے, ولا یضرکم, اور نہ نقصان پہنچا سکتے تم. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تف ہے تمہارے اوپر, تف ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر پھر ایسے لچر کمزور معبودوں کی, مخلوق معبود کی کیوں پرستش کرتے ہو, کیوں تم عبادت کر رہے ہو؟ افلا تعقلون, کیا عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ عقل نہیں ہے. اب یہ ایک حکمت کی بات تھی جو سیدنا ابراہیم نے بڑی حکمت کے ساتھ اور ٹھوس دلائل کے ساتھ یہ بات پیش کری. دعوت کا کام جو ہو وہ پوری حکمت کے ساتھ. اب دیکھیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں پہلے پارے کے آخری رکوع میں یہ بات آئی, لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اب ایک دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے, وہاں تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو, برا بھلا مت کہو, ورنہ وہ اللہ کو گالیاں دیں گے اپنی نادانی میں, اللہ کو برا بھلا کہیں گے. یہ بات کہی. اب یہاں بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ کنٹرڈکشن لگ رہا ہے, تضاد لگ رہا ہے. اللہ نے کہا کہ معبودان باطل کو برا بھلا مت کہو, برا مت کہو انہیں, بھلے کے تو سوال ہی نہیں. ان کو گالیاں مت دو, ان کو برا مت کہو. لیکن یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم ایک طرح سے برائی تو کہہ رہے ہیں, ڈسگریس کر رہے ہیں ان کو, ان کی انسلٹ کر رہے ہیں. تو یہ تضاد نہیں لگ رہا بظاہر؟ نہیں, یہ تضاد نہیں. دیکھیے یہاں جن لوگوں سے کہا جا رہا ہے اور یہ جس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے, جس کانٹیکسٹ میں, یہ ہے مکی دور. مسلمان اس وقت مائنرٹی میں, مائنرٹی میں, اور مسلمان حاکم پوزیشن میں نہیں ہے یہاں پر, یہاں محکوم پوزیشن میں ہے, اور مسلمان یہاں میجورٹی کی پوزیشن میں نہیں ہے, مائنرٹی کی پوزیشن میں ہے. اس لیے یہاں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ کہا جا رہا ہے, یہاں اسی پر عمل ہوگا. حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہاں یہی ہے اور اسی پر عمل ہوگا. جب حالات اس طرح کے ہوں گے تو اس پر عمل ہوگا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی افلا نعلم, اب ہم حق کا کھلا اعلان نہ کریں, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہم آپ کھل کر اعلان نہ کریں. آپ نے فرمایا یا عمر انا قلیل. حضرت ابو بکر نے بھی یہی جملہ کہا, اب ہم اعلان نہ کریں اللہ کے نبی, یا ابا بکر انا قلیل. حالات اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز جو ہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. شریعت میں فلیکسیبلٹی ہے, اسی کو حکمت کہتے ہیں, اسی کو حکمت کہتے ہیں. جملہ ایک ہے لیکن کس سیاق سباق میں کس کانٹیکسٹ میں اس کو کہا گیا ہے اس کو سمجھنا اور پھر اس کا امپلیمنٹیشن کرنا, اسی کو حکمت کہا جاتا ہے. جیسے ابا نے بچے سے پانی مانگا کھانا کھاتے میں, تو کائے میں لاتا ہے, بکیٹ میں کہ گلاس میں؟ گلاس میں لائے. اور حمام میں پانی مانگا تو گلاس میں لے کے جائے گا کہ بکیٹ میں؟ حالانکہ بیٹا پانی دو, جملہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ جملہ اس کی منشا کیا ہے, کہنے والے نے کیا کہا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے. تو قرآن مجید کی تفسیر کے لیے یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, حکمت بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
جس کو حکمت عطا کر دی گئی، حکمت عطا کر دی جائے اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی. اور اسی لیے دعوت کے ساتھ اللہ نے حکمت کو مربوط کیا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کیونکہ جب آپ مائنرٹی کی پوزیشن میں ہوں گے، جب آپ ابھی محکومیت کی پوزیشن میں ہوں گے، مغلوب پوزیشن میں ہوں گے، اگر آپ وہاں پر سیدنا ابراہیم کے اس طریقے کو اپنائیں گے تو پھر آپ کی توڑ پھوڑ کر دیں گے. اور جب آپ مدینہ والی پوزیشن میں ہوں گے، حاکم پوزیشن میں ہوں گے، میجورٹی والی پوزیشن میں ہوں گے، پھر آپ یہ کہیں گے تو آپ کا اور کچھ نقصان ہونے والا نہیں، کچھ نقصان ہونے والا، اس کا بھی خیال. تو سیدنا ابراہیم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پی ایم صاحب کے، اگر دیکھا جائے تو پی ایم کے بیٹے تھے اور ان کا ایک مقام تھا سیدنا ابراہیم کا، بڑی پوزیشن تھی سوسائٹی میں، اس پوزیشن پہ تھے وہ. انہوں نے یہ جملہ کہا اور اتنی جرأت کے ساتھ کہا، اس کے باوجود ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ آگ میں ڈالنے کا سامان ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنا معجزہ دکھایا، ان نبی کے ہاتھ پر معجزے کو ظاہر کیا. تو سیدنا ابراہیم نے جس جرأت سے بات کری اور یہ جو برا بھلا کہا انہوں نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کانٹیکسٹ کی بات تھی. یہاں کے جو حالات ہیں، ہمیں بات تو کرنا ہے، مذمت تو بیان کرنا ہے شرک کی، لیکن پازیٹو وے میں کرنا ہے. بہرحال یہ ایک حکمت کی بات تھی جو سامنے آئی، کہ ذہن کے اندر یہ آ سکتا ہے کہ جب وہ آیت آئے سامنے اور یہ بات آئے تو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دونوں میں کچھ کانٹریڈکشن ہے، لیکن نہیں، کانٹریڈکشن نہیں. تو سیدنا ابراہیم نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تو ہے تمہارے لیے کہ تم ان کی پرستش کرتے ہو، اور کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھدار نہیں ہو؟ ایک بات اور اس سے معلوم ہوئی سیدنا ابراہیم کے اس جملے سے کہ جو بے وقوف ہے وہی شرک اور بدعات میں مبتلا ہوگا. یہ بات بھی معلوم ہے. توحید علامت ہے ذہانت کی، توحید علامت ہے ہوشیاری کی، توحید علامت ہے زیرکی اور سمجھداری کی، اور شرک علامت ہے بے وقوفی کی، بدعتیں علامت ہیں بے وقوفی کی، چاہے 1000 ڈگریاں ہوں ان کے پاس، لیکن اللہ کی نظر میں اور سیدنا خلیل اللہ کی نظر میں وہ بے وقوف ہے. افلا تعقلون. بھلے ہی وہ زمانے کے اندر بہت جینیس ہو اور لوگ اس سے کنسلٹ کرتے ہوں، ذہانت کے درس لیتے ہوں، اور وہ اسکل ڈیولپمنٹ کا بھلا ہی بہت بڑا پرچارک ہو، لیکن اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے اور اتباع سنت نہیں ہے، وہ متبع سنت نہیں ہے، تو انبیاء کی نظر میں، اللہ کی نظر میں وہ بے وقوف ہے، مورخ ہے، فلش ہے. سیدنا ابراہیم کے اس جملے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے. حیثیت عرفی معلوم ہوتی ہے شرکی. سیدنا ابراہیم جو ہیں ان کے اس جملے سے شرکی آئیڈینٹی کیا ہے، حیثیت عرفی کیا ہے، وہ معلوم ہوتی ہے. اب دیکھ لو آپ کہ اگر شرک کی باتوں پر اور بدعت کی باتوں پر آپ کو روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، اور آپ بحث مباحثے اگر کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ میں پلاننگ کر رہے ہیں، اسے ٹائٹل دے رہے ہیں، تعبیرات کر رہے ہیں، تو خدا کی نظر میں آپ مورخ ہیں، مورخ، بے وقوف ہیں، ایڈیٹ ہیں، فلش ہیں. افلا تعقلون.
اب نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، انہوں نے کہا جلا دو اس کو. یہیں خاموش نہیں رہے، کیوں جلا دو؟ ایسا کر کے کیا کریں گے؟ میجورٹی تمہارے ساتھ ہے، میجورٹی ساتھ ہے، میجورٹی کو خوش کرنے کے کچھ کام کرو. یہ مشرک جو ہوتے ہیں یہ میجورٹی کو خوش کرنے کے بھی کام کرتے ہیں. حرقوه، جلاؤ اس کو، وانصروا آلہتکم، کیا کہہ رہے ہیں؟ الٹا معاملہ ہے. اور اپنے معبودوں کی اس طرح مدد کرو. اب غور کرو، کس کی مدد کرو؟ معبودوں کی مدد، خدا کی مدد، خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو. وہ خدا کیسا خدا جو مخلوق کی مدد کی کا محتاج ہے؟ وہ خدا ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں جلا دو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے، اگر واقعی تم مدد کرنے والے ہو تو ابراہیم کو جلاؤ اور معبودوں کی مدد کرو. یہی بات سورہ صاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جمے رہو، ہاں جمے رہو. یا صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کما اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. اب چلی ایک جماعت، اللہ کے نبی کے بارے میں بھی یہی ہوا، ایک جماعت روانہ ہوئی. وانطلق الملأ الى آلهة، اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ ان هذا لشيء، یہ بھی عجیب آدمی ہے، اتنے ڈھیر سارے معبودوں کے تک کچھ نہیں، بس ایک ہے. ان هذا لشيء عجاب، بڑی عجیب بات کی. مشرکوں کو توحید عجیب لگتی ہے اور بدعتیوں کو بھی توحید کی بات عجیب لگتی ہے. جب مولانا توحید کی بات کرتے رہے، ہاں عجیب لگتی ہے ان کو. ان هذا لشيء عجاب، انہوں نے بھی یہی کہا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا، ان میں سے ایک جماعت روانہ ہوئی اور کیا کہا انہوں نے؟ ان امشوا واصبروا على آلهتكم، چلو 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 اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کے لیے چلو. ان هذا لشيء يراد، یہ وہ چیز ہے جس کا مطالبہ ہم سے معبودوں کی طرف سے ہو رہا ہے، ہماری مدد کرو. قرآن نے کیا نہیں کہا؟ ہاں یہ وہی چیز ہے جس کا مطالبہ ہم سے ہے، چاہا جا رہا ہے. آج بھی بالکل شرک کے اندر یہ بات ہے. ان هذا لشيء يراد، یہاں بھی وہی بات کہی. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، انہوں نے کہا جلا دو اس کو اور اپنے معبودوں کی اس طرح مدد کرو، اگر کرنے ہی والے ہو تو یہ کرو. بس یہی بات ختم ہوتی ہے. اب اس کے بعد سیدنا ابراہیم کو انہوں نے جو آگ میں ڈالا ہے اور پھر آگ باغ بنی ہے، اور پھر جو آئے تھے سیدنا ابراہیم کو مغلوب کرنے اور ختم کرنے، اللہ نے ان کو خاسرین بنا کر واپس کیا اور وہ سب کے سب مغلوب ہوئے. انشاءاللہ یہاں سے بات کل ہوگی. تو آج کی بات میں خلاصہ بس یہ نکلا کہ شرک کو مغلوب ہونا ہے، حق کو فتح ہونا ہے، اور شرک کی حیثیت عرفی جو ہے وہ جہالت ہے، شرک کی حیثیت عرفی جو ہے وہ بے وقوفی ہے. اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شرک کی اور مشرک کی یہ پہچان ہے اور بدعتی کی یہ پہچان ہے کہ اسے توحید سے الرجی ہوتی ہے، توحید سے اس کو الرجی ہوتی ہے، اتباع سنت سے الرجی ہوتی ہے، توحید کی باتوں سے اسے الرجی ہوتی ہے. اگر آپ الرجک ہو رہے ہیں
توحید کی باتوں سے، اتباع سنت کی باتوں سے، قرآن اور حدیث کے ریفرنسز سے اگر آپ بے چین ہو رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ایمان ناقص ہے۔ جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، لیکن جرأت کے ساتھ، اللہ کی بات ہے، جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے پورے دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اگر تم تائید نہیں کرو گے، کائنات تائید کرے گی اس بات کی، زمین آسمان تائید کر رہے ہیں اس بات کی، چاند سورج ستارے تائید کر رہے ہیں اس بات کی، سارے ملائکہ سارے فرشتے اللہ کی تائید کر رہے ہیں اس بات کی۔ تمہاری تائید نہ کرنے سے کیا ہوگا، کرنے نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ حق کی تائید تو خود اللہ کر رہا ہے، خود وہ اللہ گواہ ہے اس پر، اللہ گواہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہ ہے اس بات پر، خود اللہ اس بات پر گواہ ہیں کہ وہ ایک ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر فرشتے گواہ ہیں، اللہ کی وحدانیت پر جو علم والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جن کو اللہ نے سوجھ بوجھ عطا کی ہے، وہ بھی توحید کے قائل ہوتے ہیں، ایمان کے قائل ہوتے ہیں، اور غلامی رسول کی اتباع کی شکل میں وہ بھی قائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں توحید خالص، توحید کامل کو اپنانے والا، اس پہ چلنے والا، اور نبی کی اتباع کرنے والا، نبی سے سچی محبت، سچی اطاعت کرنے والا، اور نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا، اور خلیل اللہ کی اسوے کو اپنانے والا ہم کو اور ہماری اولاد اور نسلوں کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اسمعنا منادي الجنة مع الابرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین والحمد للہ۔